بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو اور نکل جاؤ اللہ کے راہ میں، گھر چھوڑ دو، بال بچوں کو چھوڑ دو۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، صاحب وہ گھر سے نکل گئے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، گھر میں اناج ختم ہو گیا، راشن ختم ہو گیا، جوان بیٹیاں جا کر کے دکان سے راشن لا رہی ہیں، عورتیں بیچاری گھر کی برتن لوگوں کے گھروں میں جا کے صاف کر رہی ہیں، کپڑے سل رہی ہیں، تو گھر چل رہا ہے، اور گھر کا جو مرد ہے، جو کمانے والا ہے، وہ صاحب بیچارے نکلے ہوئے اللہ کی راہ میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، تم نے اگر اللہ کے راستے میں کوئی دینار خرچہ کیا، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور تم نے کسی دینار کے ذریعے کسی غریب کی مدد کر دی، ودینار اعتقت بہ رقبۃ، اور ایک دینار سے آپ نے کسی غلام کو آزاد کر دیا، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک دینار آپ نے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ دیکھو 4 دینار کا ذکر کیا اللہ کے رسول۔ ایک دینار آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا، ایک دینار آپ نے کسی غریب کو دے دیا، ایک دینار سے آپ نے غلام کو آزاد کر دیا، اور ایک دینار آپ نے اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اعظمها اجرا دینار انفقتہ علی اہلک، اس میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اگر آپ کو ملے گا تو اس دینار پر ملے گا جو دینار آپ نے اپنے بال بچوں کی جائز ضرورت پر خرچ کیا ہے۔ اپنے بال بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی جائز ضرورتوں پر جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بھی عبادت کا مطلب ہے کہ بس مسجد کے اندر عبادت ہے، اور مسجد کے باہر تو بھائی دنیا داری ہے، شادی بیاہ دنیا داری ہے، کاروبار دنیا داری ہے۔ بھائیو، یہ دنیا داری بھی اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دنیا داری کریں، مگر دنیا میں اتنے فدا نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے سب سے عقل مند انسان کون، تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو خوب پیسہ کما لے، جو خوب پیسہ کمائے، جو نوٹوں کی بارش جس کے اوپر ہو، جس کے پاس بہترین مکان ہو، جس کے پاس دولت کی ریل پہ ہو، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ آئیے قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ذرا ہم قرآن کو کھولتے ہیں۔ قرآن مجید کا 4 پارہ کھولو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 اٹھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر، اس آسمان کے اندر عقل مندوں کے لیے، بدھیمانوں کے لیے، جینیس لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا، اے اللہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ جینیس کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے بھی یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی یاد کرتے ہیں، اور لیٹ کر کے بھی یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ زندگی میں جتنے بھی بزی ہو جائیں، ان کی زندگی کے کسی معمول میں وہ اپنے رب کو نہیں بھولتے، وہ اللہ کو نہیں بھولتے۔ اور اگر ہم اللہ کے نبی کی دعاؤں پر غور کریں، بھائیو ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، زیادہ تر لوگ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حدیث پہ چلنے والے لوگ ہیں، اہل حدیث لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول کی دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی جو دعائیں ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی کی ہر ایکٹیویٹی میں اللہ کو ہم یاد رکھیں۔ لیٹرین میں جا رہے ہیں، بھئی ہماری ضرورت ہے، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن ہم لیٹرین میں جانے کے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیٹرین سے فارغ ہو کے نکلے، ہم نے کہا غفرانک، اے اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، بسم اللہ پڑھا،
وضو کر لیا ہم نے، وضو کے بعد کی دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کپڑا پہن رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہم لک الحمد انت کسوتنی ورزقتنی من غیر حول منی ولا قوة. سیڑھی چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، سیڑھی سے اتر رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، نکلنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، بازار جا رہے ہیں، بازار میں جانے کی دعا پڑھ رہے ہیں، آئینہ دیکھ رہے ہیں، آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھ، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ملنے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی بیوی سے ملنے کے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہمیں اور ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو تو شیطان سے دور رکھنا، شیطان سے. زندگی کا کون سا ایسا مومنٹ ہے میرے بھائی، زندگی کا کون سا ایسا پل ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہم کو کوئی دعا نہ سکھائی ہو؟ یہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. میرے جینیس بندے، میرے عقل مند بندے تو وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ اچھا کاروبار ہے ان کا، لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں، لیکن ان کے گھر کے بازو میں، ان کے گھر کے بغل میں مسجد ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز وہ پانچوں ٹائم سن رہے ہیں، لیکن وہ کروڑوں روپیہ کمانے والا جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ 5 ٹائم مسجد میں آ کر کے اپنے رب کا شکریہ ادا کرے. میرے پیارے بھائیو، تم بہت بڑے بزنس مین ہو، تم بہت بڑے کاروباری ہو اور تمہاری دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز آپ کے اوپر معاف ہے. نماز معاف نہیں ہے. نماز تو جنگ کے میدان میں معاف نہیں. جنگ کے میدان میں بھی اسلام نے نماز کا طریقہ بتایا ہے. پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، سفر میں قصر کر کے نماز پڑھنا ہے، قبلہ کا پتہ نہ چل رہا ہو اندازہ کر کے کسی ایک سمت کو قبلہ سمجھ کر کے نماز پڑھنا ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کا کاروبار اور آپ کی دکان اس کی وجہ سے آپ کی نماز معاف ہو جائے گی؟ اسی لیے اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا، میرے مومن بندے وہ ہیں، میرے نیک بندے وہ ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے عقل مند بندے، میرے نیک بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار اور ان کی دکان، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. جتنا بڑا بھی آپ کا کاروبار ہو، نماز سے بڑا آپ کا کاروبار نہیں ہے. نماز کا وقت ہو جائے سارا کاروبار ایک طرف کر دو، ساری دکان ایک طرف کر دو. نہیں، ابھی نماز کا ٹائم ہے، ہمیں پہلے نماز پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا میرے عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو. آپ یہاں جلسہ سننے آئے ہیں، تقریر سننے آئے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے وقت نکالا، آپ قربانی دے رہے ہیں، مگر اصل قربانی تب آپ کو دینی پڑتی ہے جب رات میں 2 بجے آپ سوئے ہیں اور صبح 5:15 بجے فجر کی اذان 5 بجے ہو رہی ہے اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آ رہی ہیں اور آپ کو اپنا سردی کے موسم میں بستر چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہے. قربانی اس کا نام ہے میرے بھائیوں، اور یہ قربانی جب ہم دیں گے تب ہمارا رب ہم سے راضی. تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اور میرے عقل مند بندے وہ ہیں جو آسمان و زمین کے اوپر غور کرتے ہیں، جو کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگار تو نے یہ دنیا بیکار نہیں بنائی، تو نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ تو شرک سے پاک ہے، جو تیرے ساتھ
جو دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، جو تیرے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، جو تیرے علاوہ دوسروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اے اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیرے مومن بندے ہیں، کم سے کم تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانا، تو ہم کو جہنم کے عذاب سے دور رکھنا۔ تو زندگی کا مقصد سمجھو میرے بھائی۔ یہ مائک میرے سامنے لگا ہوا ہے، اس مائک کا ایک مقصد ہے، یہ میری آواز آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اگر مائک یہ کام نہ کرے تو اس مائک کو میں اپنے سامنے نہیں کھڑا کروں گا، اسے کنارے رکھ دوں گا، اور جلسہ ختم ہو جائے گا تو اس کو کسی ردی میں ڈال دیا جائے گا، اسے کباڑ میں ڈال دیا جائے گا کہ بھئی اب یہ کسی کام کا۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ گھڑی اس لیے میرے ہاتھ میں کیونکہ وقت بتا رہی ہے۔ اگر یہ گھڑی وقت بتانا بند کر دے، ٹائم بتانا بند کر دے، تو اس گھڑی کو کوئی پہنے گا نہیں، اور اس گھڑی کو کوئی گھر میں لگائے گا نہیں، وہ گھڑی بیکار بنی جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اکثریت اپنی زندگی کے مقصد کو بھولی ہوئی۔ ہم نے سمجھا کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ بھائیو اگر کھانا، کمانا، انجوائے کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے، تو پھر ہمارے بیچ میں اور ایک کافر کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں اور ایک مشرک کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتے ہیں تو میرے بھائیو ہم سے بڑا گھاٹے میں اور ہم سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ اٹھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل قیامت کے دن یہ کافر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مومن ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی دنیا میں یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، یہ انجوائے کر رہے ہیں، ان کو انجوائے کرنے دیجئے، ان کو کھانے پینے دیجئے۔ اگر یہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اگر یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان جائیں گے۔ میرے بھائیوں قرآن نے جو باتیں کافروں کے لیے کہی تھی، آج جب ہم غور کرتے ہیں اور اپنی سوسائٹی پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے وہ ساری باتیں تو ہمارے اوپر فٹ ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، نوجوان لڑکیوں کا کیا حال ہے، لڑکوں کا کیا حال ہے، سماج کہاں جا رہا ہے؟ بے حیائی اور بے غیرتی کی کون سی ایسی قسم ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں نہیں آ چکی؟ لڑکی اور لڑکیوں کے درمیان غلط تعلقات، دوستی، ملنا جلنا، بدکاری آج ہمارے سماج میں رواج پا۔ کیا یہ ایک مسلمان کی زندگی ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ کیا ہمارے نوجوان کو پتا نہیں ہے، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پتا نہیں ہے کہ اس جوانی کا بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے؟